آج ہم بات کریں گے سمندر کے بیچ سمندر کا ہی ایک ایسا حصہ جسے شیطانی حصہ یا شیطانی سمندر کا حصہ کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ یاجوج ماجوج سمندر کے اسی حصے میں قید ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ دجال سمندر کے اس خوفناک حصے میں ہے۔ ڈیفرنٹ کانسپریسی تھیوریز اس جگہ کے بارے میں کافی مشہور ہیں۔ کوئی بھی جہاز سمندر کے جب اس حصے سے گزرتا ہے تو وہ کبھی بھی واپس نہیں آتا۔ ماضی میں ایسے بہت سے جہاز سمندر کے اس خفیہ حصے سے گزرے، لیکن آج تک ان جہازوں کا کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ جہاز آخر کہاں گئے۔ نہ کوئی ملبہ، نہ کوئی لاش، نہ کوئی واضح وجہ۔ آج میں تمہیں ایسی جگہ کی کہانی سنانے والی ہوں جس کا نام سنتے ہی لوگوں میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے۔ اس جگہ کا نام ہے برمودا ٹرائنگل۔ برمودا ٹرائنگل آخر ہے کیا؟ یہ جگہ سمندر کے بیچ میں ہے، فلوریڈا، برمودا اور پورٹو ریکو کے درمیان۔ پچھلے 100 سال میں یہاں درجنوں جہاز اور کئی ہوائی جہاز اچانک غائب ہو گئے، اور سب سے عجیب بات، ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ سب سے پہلا جو واقعہ پیش آیا تھا وہ 1881 میں ایک سمندری جہاز سفر کر رہا تھا۔ اچانک اسے ایک اور جہاز نظر آیا۔ وہ جہاز بالکل ٹھیک تھا، لیکن اس پر کوئی بھی انسان موجود نہیں تھا۔ یہ بہت ہی عجیب بات تھی، لیکن لوگ اس پر سوار ہوئے اور پھر انہوں نے چیک کرنا چاہا کہ آخر وجہ کیا ہے۔ اس جہاز میں سارا سامان موجود تھا جو کہ ایک جہاز پر ہوتا ہے۔ کھانا بھی تھا، ایون وہاں پر ٹیبل چیئرز بھی لگے ہوئے تھے۔ پورا سامان تھا جیسے لوگ ابھی اٹھ کر کہیں گئے ہوں۔ لیکن وہ جہاز کچھ دن تک تو سمندر میں موجود رہا، اور کچھ دن بعد اچانک وہ جہاز غائب ہو گیا۔ یہیں سے برمودا ٹرائنگل کی وہ خوفناک کہانی شروع ہوتی ہے۔ 1981 میں ایک کافی بڑا سمندری جہاز ہزاروں ٹن سامان لے کر جا رہا تھا۔ اس نے آخری میسج جو بھیجا تھا، اس کے بعد اگلا کوئی میسج اس کی طرف سے موصول نہیں ہوا، نہ ہی کوئی سگنل، اور نہ ہی اس کا کوئی سامان، اور نہ ہی وہاں پر کسی بھی انسان کی لاش کو دیکھا گیا۔ ایسا لگا جیسے سمندر نے پورا جہاز ہی نگل لیا ہو۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد وہاں پر کچھ جہاز کا گزر ہوا اس ایریا سے۔ تقریباً وہ جہاز 4 سے 5 کے درمیان تھے۔ 1945 میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ان جہازوں کی ٹریننگ چل رہی تھی۔ اچانک پائلٹ نے کہا کہ کمپاس ٹھیک کام نہیں کر رہا، کیونکہ وہ اس ایریا کے بالکل قریب آ چکے تھے اور انٹری پوائنٹ پر تھے۔ چند منٹ بعد سارے کے سارے جہاز ریڈار سے بالکل غائب ہو گئے، اور ان کی تلاش میں جانے والے جتنے بھی جہاز تھے وہ بھی غائب ہو کر کبھی واپس نہیں آئے، اور نہ ہی ان کا کوئی سراغ ملا کہ آخر انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ سوچیں، 1 نہیں 2 نہیں، پورا اسکواڈ غائب ہو گیا۔ کرسٹوفر کولمبس نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا کہ اس علاقے سے گزرتے وقت ستارے کچھ عجیب طرح سے حرکت کرتے ہیں، اور سمندر سے ایک عجیب سی چیز باہر آتی ہے اور کافی روشن ہوتی ہے، اور پھر پانی میں ہی غائب ہو جاتی ہے۔ اس وقت کسی نے بھی اس کی بات پر یقین نہیں کیا تھا، کیونکہ اس جگہ کے بارے میں ڈیفرنٹ تھیوریز سامنے آ رہی تھیں اور ڈیفرنٹ ایکسپیرینسز سامنے آ رہے تھے، تو لگا کہ شاید یہ کوئی جھوٹ ہے، اس لیے اس کی اس بات پر کسی نے بھی یقین نہیں کیا۔ لیکن بعد میں یہ باتیں خوفناک لگنے لگیں۔ پھر کافی ریومرز پھیل گئے۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہاں پر کمپاس بالکل بھی کام نہیں کرتا، سمندر اس جگہ کا کافی گہرا ہے، اور یہاں تک کہ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں عجیب طاقتیں ہیں، یا یہاں کوئی بلیک ہولز ہیں، کوئی سمندری دیوتا ہے یہاں پر، یا دجال موجود ہے، جو کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا، یا پھر سب سے عجیب بات لوگوں نے کہی کہ یہاں پہ ایلینز کام کرتے ہیں۔ یہ سوال کہیں سے بھی ریالٹی کے قریب نہیں تھا اور نہ ہی ہے، لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ سچ میں حقیقت تھی؟ ان جتنی بھی میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، ان میں سے کوئی ایک پوائنٹ حقیقت تھا؟ اصل حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ علاقہ اکثر طوفانوں کی زد میں رہتا ہے۔ کافی پرانے ٹائم پر جہازوں کے پاس کوئی جدید ٹیکنالوجیز تو ہوتی نہیں تھی، اور ان کا جو کمپاس تھا وہ اس ایریا کے پاس آ کے کام کرنا چھوڑ دیا کرتا تھا، اور موسم جب کافی خراب ہوتا تھا تو اس وجہ سے کافی سارے یہاں پر حادثات بھی پیش آئے۔
اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، آج یہی علاقہ دنیا کے سب سے مصروف سمندری راستوں میں شامل ہو گیا۔ روزانہ یہاں سے کئی سارے جہاز گزرتے ہیں اور کئی ساری فلائٹس، اور ان کے ساتھ کبھی بھی کوئی ایسا حادثہ نہیں پیش آتا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ اب یہاں سے سارے جہاز آرام سے گزر جاتے ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح کے کوئی حادثات پیش نہیں آتے؟ اور ماضی میں جو ان جہازوں کے ساتھ ہوا وہ سب کیا تھا؟ یہ ایک ایسی تھیوری ہے جس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے جو کہ دنیا سے چھپایا گیا تھا اور دنیا کے سامنے آ بھی گیا ہے، لیکن اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، جن کے بارے میں باقی دنیا کے لوگوں کو دکھایا کچھ اور جاتا ہے، مگر حقیقت اس سے بالکل الگ ہوتی ہے اور اس حقیقت کو چھپایا جاتا ہے، اور ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو کہ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ حقیقت کیا تھی؟ یہ دو پرانی کنٹریز، یعنی اس وقت میں دو کنٹریز کی ایک بہت امپورٹنٹ کہانی تھی جو کہ اس جگہ سے وابستہ تھی۔ اس کے بارے میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گی جس میں آپ کو ہر چیز ایکسپلین کروں گی۔ آج کا میرا ٹاپک تھا برمودا ٹرائنگل پر، اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی کانسپریسی تھیوریز تھیں اور جتنے بھی پیرانارمل ایکسپیرینسز تھے، آج وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اور اس چیز کو کلیئر کیا ہے کہ یہاں پر جتنی بھی تھیوریز ہیں ان میں کتنی ریالٹی ہے اور کیوں اس جگہ کو اتنا زیادہ ہارر مشہور کر رکھا ہے۔ میں اپنے اس چینل پر ہارر انسیڈنٹ کو شیئر کرتی ہوں، پیرانارمل ایکسپیرینسز کو شیئر کرتی ہوں، ان میں آپ کی دی ہوئی سٹوریز بھی ہوتی ہیں اور کچھ وہ سٹوریز ہوتی ہیں جو میں اپنے ریسرچ سے آپ لوگوں کے سامنے لے کر آتی ہوں، جیسے کہ آج کی سٹوری۔ آپ لوگوں کو یہ سٹوری کیسی لگی مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کی مزید ریسرچ لے کر آؤں آپ کے سامنے تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور بتائیے گا کہ اگلی ویڈیو میں کس ٹاپک پر بناؤں۔ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہیر کو اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔